کوشچن میرا یہ ہے کہ میوزک کا کیا ایشو ہے اسلام میں؟ مطلب کہ میں تو جب ڈپریس ہوتا ہوں یا پھر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، میں لانگ ڈرائیو پہ جاتا ہوں، میوزک لگاتا ہوں، بڑا ریلیکس فیل کرتا ہوں. میں کسی کو نقصان اس میں نہیں پہنچا رہا ہوتا، بلکہ اس کے بعد میں اچھا فیل کرتا ہوں، میرا بیہیویئر بہتر ہو جاتا ہے. لیکن اسلام نے جو ایک بڑا ہی سودنگ قسم کا سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور ایک تھراپی بھی ہے، اس پہ بھی اس نے قدغن لگائی ہوئی ہے اور خود فتوے دے رہے ہیں جی میوزک حرام. حالانکہ قرآن کے بیچ میں یہ داؤد کا بھی مل جاتا ہے کہ وہ بھی وہ رائمز پڑھتے تھے اور برڈز آ جاتی تھیں اور ہوائیں چلتی تھیں اور پوری ایک وہ تلسماتی قسم کی پکچر ہمارے ذہن میں آتی ہے. لیکن آج کل کے مولوی نے ہمارا دین جو ہے نا وہ ادھر بھی تانگی مشکل کیا ہوا ہے. جی میں مولویوں نے چونکہ ایکسپلین نہیں کیا کہ میوزک میں مسئلہ کیا ہے، اس لیے میں آپ کو میوزک کا مسئلہ بتا دیتا ہوں. اٹس اے ویری simple way of explaining what's, and it's a philosophy, question of philosophy, that's why I'm answering it. میوزک حرام ہے کہ نہیں، یہ فتویٰ ہوئی تھی مفتی صاحب سے لے لیں. میوزک میں مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو فلاسفی آف اسلام ہے نا وہ ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے نا لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا ہوا ہے. سیلفشنیس از ناٹ پارٹ آف اینی لیول آف اسلام. کہیں کسی جگہ پہ بھی سیلفشنیس اسلام میں نہیں ہے. جو میوزک ہے نا وہ جس کیمیکل کو ٹریگر کرتا ہے نا جو انسانی دماغ میں، وہ 3 لیول کے اوپر انسانی دماغ کا ایک خاص کیمیکل ہے، اس کو کہتے ہیں ڈوپامین. ڈوپامین کا جو بیسک فنکشن ہے وہ اپنی تسکین ہے، اپنی تسکین. جیسے مجھے کوئی کام کرنا تھا، کوئی کام میرے ذمہ تھا، وہ ہو گیا، میں نے کر لیا، تو مجھے ڈوپامین ملتی ہے. اس کا ایک سینٹر ہے D1A کہتے ہیں اس کو، اس میں ڈوپامین آ جاتی ہے. وہ سینٹر کھلتا ہے تو خارش شروع ہوتی ہے دماغ کو، فرسٹریشن ہوتی ہے، اور وہ جب پانی بھر جاتا ہے اس میں، اس پیالے میں، تو تسکین آ جاتی ہے. کیونکہ وہ کام ذمہ تھا وہ ہو گیا. سینٹر آف اکامپلشمنٹ کہتے ہیں اس کو. دوسرا سینٹر ہے D2. D1B بھی ہے مگر D2 سے میں آتا ہوں. D2 از اے سینٹر آف کیوریوسٹی. وہ سینٹر کیا کرتا ہے کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں جب کچھ پتہ نہ چل رہا ہو، کوئی معمہ آ گیا آپ کے سامنے، اور وہ جب حل ہو جائے تو آپ کو پھر ڈوپامین تسکین ملتی ہے. یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. کہانی کی پیک آتی ہے، پتہ نہیں ہو کہ اینڈ میں کیا ہوا ہے. کرکٹ کا میچ چل رہا ہو، اچانک لائٹ چلی جائے، بال لاسٹ بال پہ چھکا مارنا تھا، لائٹ چلی گئی، تو وہ فرسٹریشن کا جو اظہار کرتا ہے نا انسان، وہ ڈوپامین کے اوپن سینٹر کی وجہ سے کرتا ہے. کیونکہ کیوریوسٹی بڑھ گئی کہ وہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا. ساتھ ہی پھر اکامپلشمنٹ بھی کا سینٹر بھی کھلا رہ گیا کہ جو چیز دیکھنی تھی پوری نہیں ہوئی. اس طریقے سے D1B کا سینٹر، ٹوٹل 5 سینٹر ہیں ڈوپامین کی. لیٹ می ٹیل یو واٹ میوزک واٹس دا پرابلم. ڈوپامین کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ڈوپامین کی جو اوور ڈرائیو ہے نا وہ سیلفش کرتی ہے. کیونکہ ڈوپامین کسی اور کی بھلائی بھی نہیں ملتی آپ کو. کسی اور کے لیے بھلا کریں گے تو آکسیٹوسن ملتا ہے. اور مطلب اپنے بچے کو بھی کوئی آپ کو ایوارڈ مل جائے گا نا تو آپ کو سیروٹونین ملے گا، ڈوپامین نہیں ملے گا. ڈوپامین تب ملتا ہے جب آپ کو انعام مل جائے، آپ کی تعریف ہو جائے. D1B کا جو فنکشن، تعریف، سینٹر آف اپریسیشن کہتے ہیں اس کو. یہ سیلفش کر رہا ہوتا ہے انسان کو، سیلف سینٹرڈ اور گریڈی کر رہا ہوتا ہے. آبویسلی اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پیالے میں جب ڈوپامین آتی ہے نا، نیورونل سینٹر ہوتے ہیں، تو جب ڈوپامین سے بھر جاتا ہے نا تو ڈوپامین کا سینٹر اپنا سائز بڑھا لیتا ہے. ٹھیک ہے، میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں، میں لمبی تفصیل کسی دن انشاءاللہ کریں گے اس کی. جب سینٹر بڑھ جاتا ہے اگلی دفعہ اس کو اسی کام کے لیے زیادہ ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے. تو اگر فار ایگزامپل آپ نے میری تعریف کر دی کسی بات پہ، تو اگلی دفعہ مجھے آپ کی تعریف کے ساتھ ساتھ 2-4 مصرے قصیدے جو اور چاہیے ہوں گے، 3-4 بندے اور میری تعریف کریں. اس طرح بندہ انسان نارسسزم کی طرف جاتا ہے، تعریف کا اور بھوکا ہوتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ڈوپامین کا کیا دھرا ہے سارا. ڈوپامین کا جو بیسک مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ہر چیز اپنے لیے کرتا ہے اور سینٹر بڑے سے بڑے جیسے کھانا بندہ کھا رہا تو پیٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیٹ بڑھے گا تو اور بھوک لگے گی، اور بھوک لگے گی تو اور پیٹ بڑھے گا، کیونکہ کھانا بھری جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانا ایک اپنی بھوک تھوڑا سا چھوڑ کے اپنا کھانا جو ہے نا وہ تھوڑی سی بھوک رہنے دینا پیٹ میں، تھوڑی جگہ ملے اس کو، ورنہ وہ بڑھتا رہے گا. تو اس سے اچھی ایگزامپل کوئی نہیں ہے ڈوپامین کی سینٹرز کی. اب زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شاعر ہوتا ہے نا، شاعر جب وہ ایک مصرع بتاتا ہے تو دوسرا مصرع کیوریوسٹی بڑھاتا ہے. تو ڈوپامین کا جو سینٹر ہے نا D2 وہ کھل جاتا ہے. مصرع پورا ہوتا ہے تو ڈوپامین مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل اس طریقے سے جو سر ہوتا ہے، سر کی ایک ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ایمپلیٹیوڈ میں ایک کریسٹ ہوتی ہے، ایک ٹرف ہوتی ہے فریکوینسی میں. جب وہ سر لگتا ہے تو
آپ کو پھر اس کی کریسٹ بھی اور ٹرف بھی چاہیے ہوتی ہے, وہ کیا ہونا ہے انکمپلیٹ ہوتا ہے, D1A جو ہے نا وہاں پہ ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے سر کے ساتھ جو تال ہوتی ہے, تال کے اندر جو بیٹ ہوتی ہے وہ بیٹ اپنے ردم میں ہوتی ہے, ردم پورا نہیں ہوگا تو ڈوپامین کی سینٹر کھلے رہ جائیں گے. یہ تینوں چیزیں, میں خالی تینوں چیزیں بتا رہا ہوں, اس میں 5 چیزیں ہوتی ہیں مگر یہ تینوں موٹی موٹی ہر گانے میں ہوتی ہیں, اور ہر گانے کے اندر یہ 3 چیزیں 10-10 20-20 لاکھ دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے. بیٹ جو ہے, پھر سر جو ہے, پھر اس کے جو لیرکس ہیں. ایک گانا انسان کو اتنا ڈوپامین ایڈکٹ کر دیتا ہے کہ اس کے سینٹر 1 نینو لیٹر پر ملی گرام سے لے کے 13-14 نینو لیٹر پر ملی گرام تک جا سکتے ہیں. جتنا ہارڈ راک گانا ہوگا اتنا ہائی ڈوپامین ہوگی. اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا, یہ نشے کی دھت انہی لوگوں کو لگتی ہے جو زیادہ میوزک کی طرف جاتے ہیں. تو بیسک فلسفہ تو جس کو سائنس نہیں پتا تو اس کو پتا ہو جانا چاہیے تھا. جس پیڑ کے پھل ہی گندے لگتے ہوں اس پیڑ کا کے اندر میں مسئلہ ہے. میوزک کی طرف جو بھی گیا ہے, آپ کو گاڑی کی ڈرائیو پہ اندر سیڈیشن مل رہی ہے اس کی, تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا موڈ بہتر ہو رہا ہے. دنیا میں دیکھیں نا, آپ کے علاوہ بھی انسان ہے, انسانیت کے ساتھ کیا کیا میوزک نے. جتنے بھی بڑے اس وقت فحاشی کے اڈے ہیں وہ میوزک بیسڈ, ٹھیک ہے. اس میوزک کے سرور کے سائے میں جتنے گناہ ہوئے اور کسی اور ایک سنگل فیکٹر کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. تو جس پیڑ کے اتنے گندے پھل لگتے ہوں تو اس پیڑ کے کیا فائدے دیکھیں, دیکھیں کہ وہ چھایا دیتا ہے کہ نہیں. سو this is why music is technically the worst thing you can do to anyone. It makes him so selfish, it makes him so self-centered and such a greedy zombie. عام سمجھ ہوتا ہے میں سرور میں, حالانکہ وہ اس کو ایک سیلفشنس اسلام سے اینٹی فلسفی پہ لے کے جا رہا ہے. وہ ریسیور بنی جا رہا ہے, کیونکہ ڈوپامین ریسیور بناتی ہے انسان کو, ہر چیز مجھے مل جائے, کیونکہ اس کا سینٹر اتنا بڑا ہو گیا, اس کو بھوک اتنی لگتی ہے. اب وہ اتنی ایک گانے کے اندر اپنی میدا جو ہے ڈوپامین کا میدا وہ اتنا بڑا لگا, اس کو 10 گنا زیادہ ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے آپ سافٹ راک سے شروع ہوتے ہیں اور سمپل میلوڈی سے شروع ہو کے پھر ایروسمتھ اور پرل جیم اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے آج کل, اس کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب خود سوچے نا, بچوں کے ساتھ ہم نے ڈوپامین کے کیا سلوک کیے تھے, ان کو باقی کے ویڈیو گیمز اور وہاں سے ڈوپامین کے سینٹر شروع کیے ہم نے. اب وہ محمد رفیع سے شروع ہوئی تھی ایک جنریشن, اور اب ان کو راک بھی ہضم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ کیوں, کیونکہ سینٹر بڑھ گئے. ہم اس کو جنریشن گیپ سمجھتے ہیں, حالانکہ ڈوپامین ڈائلیشن کا ڈیلٹا ہوتا ہے. تو یہ سائنس ہے جس کے تھرو آپ کو پتا چل جائے گا میوزک کتنا بڑا عذاب ہمارے اوپر آیا. ٹھیک ہے, اوپر سے جو یہ مفروضہ ہے کہ جو میوزک کے انسٹرومنٹس ہیں ان میں سے کوئی الاؤ ہے, تو نعوذ باللہ ہمیں بتائیں کون سا انسٹرومنٹ الاؤ ہے. ویسے حدیث کی صحت پہ ہر ایک کو شک پتا ہے مسلمان کی, یہ حدیث غلط ہے, وہ حدیث غلط ہے. دف کی حدیثیں لے کے بجا رہے ہوتے ہیں سارے, جو کہ واقعی ضعیف حدیث ہے. ہر مسلمان کو ہر حدیث غلط لگ رہی ہوتی ہے, اور اس پہ بھی شک. اور دف والی حدیث کے اوپر سب یوتھ کا اجماع ہے, میوزک لورز کا اس حدیث کے اوپر اجماع ہو جاتا ہے کہ دف والی حدیث علاوہ تو میرے گھر میں گٹار پڑا ہونا ضروری. اچانک حدیث میں سے آپ کو ضعیف حدیثیں پک کرنے شروع کر دی آپ نے, دیکھیں وہ چل رہا ہے. اچانک سب سے ویک حدیث پکڑتے ہیں اور پوری امت اکٹھی ہو جائے. اپنا فائدہ کرنا ہونا, یہ ڈوپامین کی دیکھیں ایک اور اپنا فائدہ جہاں چاہ رہے ہونا, ہر چیز الاؤ کروا لیتے ہیں. اور اس کو فلسفہ اسلام کا کہ آخرت تو چاہیے نا ہمیں یہاں پہ کانسرٹ بھی کرنے ہیں, اور فین کلب ہمیں جنت میں بھی چاہیے اپنا, اس لیے ہم حدیث کا بھی سہارا لے رہے تھے. سو ایک طرف رہیں, نہ تیتر رہیں نہ بٹیر رہیں. اللہ تعالیٰ کے اصول جو ہے نا وہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے طور پہ سائنس رکھتے ہیں ہمارے اندر.